قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو کہ عورتوں کے متعلق بڑی خاص انسٹرکشن ہے، اور ناظرین بہت ساری خواتین اس چیز کی کیئر نہیں کرتی ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کی اس ایک عادت کی وجہ سے ان کی زندگی بہت مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، بلکہ معاشرے میں بھی ان کا جو مقام ہے وہ اتنا اونچا نہیں رہتا ان کی اس عادت کی وجہ سے۔ لوگ ان کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، خواہ وہ غلط نہ بھی ہوں، لیکن ناظرین یہ بڑی ایک خاص بات ہے جس پہ عورتیں دھیان نہیں دیتی ہے۔ کاش کہ ہر جوان ہوتی بچی کو ماں یہ بات ضرور سمجھائے، اگر ماں نہیں سمجھاتی تو ہمارے اسکول کالجز میں اس بات کو ضرور بتانا چاہیے۔ وہ بات کیا ہے ناظرین؟ وہ یہ ہے کہ خواتین جب غیر مردوں سے جب کسی بھی سلسلے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، فار ایگزامپل جب آپ سبزی لینے بھی جائیں، کپڑے خریدنے جائیں، بازار میں شاپنگ کے لیے جائیں، تو 99.9% آپ کا جو واسطہ ہے وہ مرد لوگوں سے ہی پڑتا ہے۔ دکانوں پہ اتنی زیادہ خواتین پاکستان میں ابھی نہیں ہیں۔ اب کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ڈسکاؤنٹ کروانے کے لیے اپنی اس پروڈکٹ میں جو وہ خریدنے جا رہی ہیں، کسی بھی چیز میں وہ بہت اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور بعض دفعہ بات کرتے کرتے مسکرا بھی دیتی ہیں یا میٹھی آواز بھی میں بھی بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ فار ایگزامپل ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں، میں وہ ان ویلاگرز یا یوٹیوبرز میں سے نہیں ہوں کہ میں کسی عورت سے ایکٹنگ کرواؤں اور اسے کہوں کہ ایسے بول کے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی عورت دکاندار سے مسکرا کے یہ کہہ دے کہ پلیز ڈسکاؤنٹ کر دیجئے نا، پلیز یہ بہت زیادہ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ڈسکاؤنٹ کر دینا پلیز۔ یہ دیکھیے میں نے ایک آپ کو ایک لہجے میں بات بتائی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی آواز ہے، یہ ایک ایسی میٹھی آواز ہے، ایک ایسے بولنے کا انداز ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو دکاندار ہے وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ تو دے دے گا، لیکن اس کے دل میں ایک بڑی عجیب اور غلط بات بیٹھ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھ لیجئے، کوئی میری بات مانے یا نہ مانے، یقیناً بہت سارے لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ دکاندار یہ سمجھے گا کہ یہ خاتون جو ہے یہ شاید اتنی سخت نہیں ہے کہ اپنے پردے کے معاملے میں یا اپنی وہ عزت کے معاملے میں اتنی زیادہ سخت ہوں کہ یہ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ کوتاہی برداشت نہ کریں۔ فار ایگزامپل ایک ہوتی ہے کہ ایک گھر کا دروازہ بہت شدید بند ہے جس کو آپ کھولنا بھی چاہیں تو کھول نہیں سکتے، لیکن ایک گھر کا دروازہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ بس معمولی سا بند ہے، ڈھیلا سا دروازہ ہے، یعنی کہ معمولی سا اگر آپ کوشش کریں تو اس بند دروازے کو کھول سکتے ہیں۔ بند دروازے سے مراد یہاں پر دل کے معاملات ہیں۔ تو ناظرین وہ پھر جو دکاندار ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ پائے جائے اس قسم کی کہ وہ عورتوں سے تعلقات بنانا اچھا سمجھتے ہیں، تو وہ ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے۔ مزید سے ان عورتوں سے وہ دکان والے کیا کریں گے کہ زیادہ فرینک ہونے کی کوشش کریں گے، زیادہ فار ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے دوستانہ ماحول میں کہ ٹھیک ہے جی آئندہ آپ نے ادھر ہی آنا ہے، آپ پلیز آپ میرا فون نمبر لے لیں، جب بھی آپ کو چیز کوئی چاہیے ہو آپ مجھے کال کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین مردوں کی ذہنیت ہر عورت نہیں جانتی ہے، لیکن بہت ساری عورتیں جانتی ہیں۔ سب سے پہلے بات تو ہم کریں اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت نے آیات میں قرآن پاک میں بتایا ہے کہ عورتوں سے کہ اپنی آوازوں کو مطلب یہ ہے کہ اتنے میٹھے سے نہ بولو، اپنے لہجے میں کرختگی رکھو، تھوڑی سی سختی رکھو، تاکہ جو آپ کی بات سن رہا ہے اس کو معلوم ہو کہ یہ عورت سخت مزاج کی ہے، یہ عورت تھوڑی سی غصے والی ہے۔ اگر اس دکاندار نے کوئی تھوڑی سی بھی حرکت کر دی تو یہ عورت جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اس قسم کی ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ اس عورت کے دروازہ جو اس کے دل کا دروازہ ہے وہ صرف اور صرف اپنے خاوند کے لیے ہے، یا وہ عورت جو ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے، اس کو کسی بھی مرد کے ساتھ میٹھی باتیں کرنا پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے جب عورتیں جائیں اور سخت آواز میں باتیں کریں، یعنی آواز میں سختی لگائیں، ایسی سختی لائیں کہ فار ایگزامپل نمبر ایک چیز آپ نے جو کرنی ہے وہ بہت ضروری ہے کہ مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے چیز نہیں خریدنی۔ آنکھیں دل کا راستہ ہوتی ہیں، آنکھیں باتیں کرتی ہیں، آنکھوں سے احساسات بدلتے ہیں، آنکھیں اپنی زبان رکھتی ہیں، آنکھیں سمجھ لیجئے کہ بہت کچھ ہے جو آپ اپنی
باتوں سے نہیں سمجھا سکتے، جو آواز سے بیان نہیں کر سکتے، وہ آنکھیں بیان کر دیتی ہیں۔ کسی بھی عورت کو بالکل نہیں چاہیے کہ مردوں کے ساتھ آنکھیں ملا کے بات کرے، کیونکہ آنکھیں ملانے سے اندر کے احساسات بدلتے جاتے ہیں، اور آنکھوں میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ یہ جیسے ہپناٹائز ہو جاتا ہے نا، بندہ ایک دوسرے میں کھو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، خواہ وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے، تو وہ پھر دل میں ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا کہ دیکھو بھائی اس کی کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں، اس نے مجھے ایسے کیا دیکھا کہ میرا دل ہی لے لیا۔ کیا یہ ہمارے معاشرے میں باتیں نہیں ہوتی ہیں؟ جی بالکل ہوتی ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمیشہ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس دکاندار کی آنکھیں کتنی خوبصورت تھیں، یا دکاندار بولنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو عورت آئی تھی اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت تھیں۔ تو ایسا کیجئے کہ موقع ہی نہ ملے کہ آنکھوں کی زبان ایک دوسرے تک پہنچے۔ اب آپ نے نیچے منہ کر کے جو بات کرنی ہے، اور کرختگی کی آواز میں سیدھا یہ کہ بھائی صاحب یہ کپڑا آپ اتنے کا دے رہے ہیں، میں نے اتنے کا لینا ہے، اور بس میں اس سے زیادہ نہیں پے کر سکتی، آپ کو دینا ہے تو بتائیے، ورنہ اور بھی بہت ساری دکانیں ہیں۔ اللہ کی قسم وہ دکاندار ایک دم سوچے گا کہ یار یہ ہے کوئی کسی باپ کی جناب بیٹی جو کہ عزت کرنا اور عزت لینا اور عزت دینا بھی جانتی ہے، اور یہ واقعی اعلیٰ کیریکٹر کی خاتون ہے، اس کا کردار بہت ہی سخت ہے۔ انشاءاللہ یہ کسی کو بھی موقع نہیں دیتی کہ کوئی اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ یقین کریں کہ وہ بڑے ادب سے بات کرے گا، اور وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی کر لے گا۔ آپ کی آواز میں کرختگی ہے، یہ میں نہیں سمجھا رہا، یہ اللہ نے سمجھایا ہے۔ اور آپ خود بھی تو دیکھ لیجئے عام زندگی میں کس قدر یہ سچی باتیں ہیں۔ تو آپ خواتین، آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی شاپنگ کرنے کے لیے جائیں، عورتیں ظاہر ہے کہ مردوں کی شاپنگ پسند نہیں کرتی ہیں، تو اپنے معاملات کو تھوڑا سا سخت رکھیے، آوازوں میں کرختگی، آنکھوں کا نیچے رکھنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میٹھی آواز میں نہیں بات کرنی، آوازوں میں سختی تھوڑی سی۔ جیسے دیکھیں آپ اسکول کالجز میں بھی دیکھ لیں، بعض ٹیچرز جو ہے وہ بہت ہی نرم طریقے سے بات کرتے ہیں، تو بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹیچر نے کچھ نہیں کہنا، جو مرضی کرتے پھرو۔ اور اسی طریقے سے والدین کا بھی ہوتا ہے، اور لیکن گھر میں دیکھیں جو والد سخت قسم کے ہوتے ہیں، جن کی آوازوں میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، تمام بچے مرتے دم تک ان سے ڈرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ رولز اور ریگولیشن میرے باپ کے ہیں جن کو مجھے فالو کرنا ہے۔ امید ہے کہ کافی لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے فتنے سے بچائیے، تاکہ آپ کی معاشرے میں عزت ہو اور آپ کا کردار بھی بلند ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔